میں امداد سمرو تخت لاہور کا تاج کس کے سر ہوگا، یہ فیصلہ ہوگا آج، اور یہ فیصلہ ہو جائے گا تو اس کے بعد وہی پاکستان پر راج کرے گا جو تخت لاہور پر بیٹھے گا، جس کے سر تخت لاہور کا تاج ہوگا۔ لاہور اتنا اہم کیوں ہے، پنجاب کی حکومت اتنی اہم کیوں ہے، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ اور اس سے بھی بڑا سوال یہ کہ عمران خان صاحب نے مرکز میں جب ان کے خلاف ان کی حکومت چھین لی گئی تو انہوں نے وہ تحریک شہریک تو چلائی، لیکن وہاں پر عمران خان صاحب اتنا نہیں تڑپے تھے جتنا لاہور چھن جانے پر تڑپے، اور پچھلے 5 ماہ سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ لاہور کی جنگ لڑ رہے ہیں، پنجاب کی جنگ لڑ رہے ہیں، پنجاب کے تخت کی جنگ لڑ رہے ہیں، پنجاب کی حکومت، پنجاب کے اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اتنا اہم کیوں ہے پنجاب عمران خان کے لیے؟ اور پھر معاملہ ہے چیئرمین نیب کے تقرر کا۔ ابھی چیئرمین نیب جو نئے تقرر کیے گئے، جن کا نوٹیفیکیشن ہو چکا ہوا ہے، آفتاب سلطان صاحب، ابھی وہ اپنی کرسی پر بیٹھے ہی نہیں ہیں، ابھی انہوں نے چارج لیا ہی نہیں ہے، تو ان پر الزامات کی بارش ہو گئی ہے، اور ان کے تعیناتی جو ہے وہ چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا گیا، یعنی ان کو کام نہیں کرنے دیا جائے گا، یہ فیصلہ ہو چکا ہوا ہے۔ تو ان معاملات پر بات کریں گے، اور پہلے میرا خیال ہے راجہ صاحب کے، اپنا راجہ صاحب کہہ رہا ہوں، سلطان صاحب، کیونکہ 2 ہی ہے نا، ایک سکندر سلطان اور ایک آفتاب سلطان، تو اسی وجہ سے وہ عمران خان صاحب دونوں سے پریشان، پہلے ایک سے تھے، اب دوسرے بھی آ گئے۔ اب جو آفتاب سلطان صاحب ہیں، ان کا میں نے آپ کو پہلے ولاگ میں جو جتنا ایک واجبی سا تعارف تھا وہ میں نے بتا دیا تھا، ان کا کردار، اور پھر وہ کیوں عمران خان صاحب کو اچھے نہیں لگتے تھے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا۔ لیکن کچھ چیزیں اور بھی اب ہوا یہ کہ جیسے ہی خبر آ گئی، جیسے ہی نوٹیفیکیشن آ گیا، تو سب سے پہلے حسب توقع، جس کی توقع تھی، حسب توقع نہیں، توقع کے مطابق، توقع کے عین مطابق، بلکہ حسب توقع، حسب معمول، کہ عمران خان صاحب نے تو ایسی چیز کرنی ہوتی ہے۔ تحریک انصاف والے چیخ اٹھے۔ شفقت محمود صاحب کا میں پڑھ رہا تھا BBC پر جب ریئیکشنز تھے، تو شفقت محمود صاحب نے کہا کہ جی یہ تو ان کے اپنے وفادار ہیں، شہباز شریف صاحب نے اپنے وفادار کو لگا لیا ہے چیئرمین نیب۔ اچھا جی، ہو سکتا ہے، ممکن ہے، لیکن کون سا ایسا نیوٹرل آدمی ہے جو آئین اور قانون کے تابع ہو کر کام کرنا چاہے وہ عمران خان صاحب کو اچھا لگے؟ جنرل فیض حمید صاحب کے متعلق عمران خان صاحب چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ جی وہ DGI میں ان کو اس لیے لگائے رکھنا چاہ رہا تھا تاکہ میرے خلاف جو سازش شروع ہو گئی تھی مجھے اقتدار میں نکالنے سے، کہ اس کو میں ناکام بناتا، حالانکہ وہ DGI کا کام ہی نہیں تھا۔ لیکن عمران خان صاحب نے کہا کہ جی میں ان سے مدد لیتا، میں ان سے تعاون لیتا سیاسی، لیکن خیر ان کو ہٹا دیا گیا۔ پھر جو جنرل دوسرے ندیم انجم صاحب آئے، ان کے متعلق عمران خان صاحب کا رویہ، تقریریں، سارا کچھ۔ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جب تک عمران خان صاحب کو ہر طرح کی سپورٹ دیتے رہے، جو کہ عمران خان صاحب نے خود بھی مانا ہے کہ جی میں نے اپنا بجٹ پاس کروانے کے لیے اتحادی مجھے بلیک میل کرتے تھے، میں انٹیلیجنس اداروں کو کہتا تھا، ایجنسیوں کو کہتا تھا، فوج کو کہتا تھا کہ جی مجھے ووٹ دلواؤ، اور وہ لے کر آتے تھے ان کو اور ووٹ دلواتے تھے۔ تو جب جو ادارہ، جو آفیسر عمران خان صاحب کے لیے سیاسی کام کرتا تھا وہ ٹھیک، اور جو اپنا آئین اور قانون کے تابع ہو کے کام کرے وہ عمران خان صاحب کی نظر میں گندے ہو گئے۔ تو عمران خان صاحب نے اسی طرح سکندر سلطان راجہ صاحب جو الیکشن کمشنر ہیں، چیف الیکشن کمشنر، ان کو بدنام کیا ہوا ہے، اسی طرح ان کے اوپر الزامات پر الزامات لگاتے ہیں، حالانکہ ان کا جو مجموعی طور پر سوسائٹی پوری، جتنے ہمارے یہاں الیکشن کمشنر رہے ان میں سب میں کہا جا رہا ہے کہ زیادہ متحرک اور زیادہ بیلنسڈ، متوازن جو ہے وہ سکندر سلطان راجہ صاحب ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کو اچھے نہیں لگتے کیونکہ وہ آئین اور قانون کے مطابق کام کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے کہا تھا خود ہی، جب ان کو سکندر سلطان راجہ کو عمران خان صاحب نے کی ہی تجویز تھی، ان کی جب اپوزیشن لیڈر کے ساتھ بات چیت ان کی چل رہی تھی، انہوں نے عمران خان صاحب نے ان کا نام تجویز کیا تھا، اور عمران خان صاحب کو شیخ رشید صاحب نے کہا تھا، میرا خیال ہے، یا کہیں سے بھی آیا تھا۔ تو خان صاحب نے تبھی کہا تھا کہ جی جب سابق چیئرمین تھے، چیف الیکشن کمشنر تھے، وہ تو تھے اپنا باعث تھے، جانبدار تھے، لہٰذا ان کے دور میں تو ہم التوا کی درخواست دیتے تھے فورن فنڈنگ کیس میں، لیکن سکندر سلطان راجہ آ گئے، اب بے شک ڈے ٹو ڈے ہیئرنگس ہو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ ایماندار آدمی ہے اور یہ میرٹ پر فیصلہ دیں گے۔ جب میرٹ پر فیصلہ آنے لگا تو عمران خان صاحب چیخنے لگ گئے روزانہ۔ اچھا، وجہ ہو نہ ہو، یعنی اپنے جو جیتے ہوئے انتخابات کی بنیاد پر
20 میں سے 15 نشستیں جیتنے کے بعد عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ بائزڈ ہے اور شریف خاندان سے ملا ہوا ہے، مسلم لیگ نون سے ملا ہوا ہے، اور چیف الیکشن کمشنر ریزائن کرے، ورنہ ان کی موجودگی میں، کل بھی کہا عمران خان صاحب نے، ورنہ ان کی موجودگی میں ہم نے الیکشن میں حصہ نہیں لینا۔ ٹھیک ہے بھئی، آپ کی مرضی ہے۔ تو اسی طرح عمران خان صاحب جو ہے آفتاب سلطان صاحب کو متنازع بنائیں گے۔ صرف یہ نہیں کہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ دے دی، بلکہ جو ان کے وکیل ہیں اظہر صدیقی ایڈوکیٹ صاحب، وہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ جی ان کو، ان کی تقرری کو، تعیناتی کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا۔ اب عدالت اس معاملے میں پڑے گی یا نہیں پڑے گی؟ ماضی میں ایک بار چودھری نثار علی خان صاحب نے پیپلز پارٹی کے زمانے میں لگائے ہوئے ایک، میرا خیال ہے چیئرمین نیب اور ایک چیف الیکشن کمشنر، ان کو عدالت نے اس میں کلعدم کر دیا، قرار دے دیا تھا، اور پھر عدالت نے جو مشاورت ہے وزیر اعظم اور قائد حزب اختلاف میں، اس کی ایک تشریح کر دی تھی کہ صرف خط لکھ دینا مشاورت نہیں ہوتی، بامعنی مشاورت ہونی چاہیے۔ تو شہباز شریف صاحب میں اور راجہ ریاض صاحب میں تو بامعنی مشاورت ہوئی ہے، جن کے درمیان ہونی چاہیے تھی، لیکن بہرحال ہوئی ہے۔ تو اب اس کے بعد جب ایک جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہ جب کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ مشاورت ہوئی ہے، تو پھر عدالت اس معاملے میں کیسے انٹروین کر سکتی ہے؟ سوال ہے۔ عدالت کل کو بلائے گی، اصل فریق تو راجہ ریاض صاحب ہے، وہ کہیں گے جی میرے ساتھ تو مشاورت ہوئی ہے، میں نے بالکل، میں اس پہ راضی، اور میری اپنی بھی بات ہوئی ہے راجہ ریاض سے، کل انہوں نے کہا ہاں جی میرے ساتھ مشاورت ہوئی تھی۔ لیکن کہانی جو ہے وہ یہ ہے کہ آفتاب سلطان صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے نشانے پر آج کے نہیں ہیں، پہلے کے تھے۔ 2014 کے دھرنوں والی ہم نے بات بتا دی کہ وہ انٹیلیجنس ادارے، سب سے بڑے انٹیلیجنس ادارے کے چیف کے اوپر بھاری پڑ گئے تھے۔ ظہیر الاسلام DGI جو تھے، انہوں نے ریکارڈنگز نواز شریف صاحب کے سامنے جا کے رکھی تھی کہ جناب یہ ہو رہا ہے آپ کے خلاف، یہ کچھ کیا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے پھر آرمی چیف جنرل راحل شریف صاحب کو بلایا تھا، نواز شریف صاحب نے وزیر اعظم ہاؤس میں ان کو سارے ثبوت ان کے حوالے کر دیے تھے، اور بعد میں یہ بات پھر نواز شریف صاحب کرتے بھی رہے کئی بار۔ تو وہ اتنے بھاری پڑ گئے تھے، میں نے کل کے ولاگ میں آپ کو کہا تھا کہ وہ تو جو سب سے بڑا انٹیلیجنس ادارہ ہے اس کے اوپر بھاری پڑ گئے تھے، تو وہ تو اس طرح کے آدمی تھے۔ تو عمران خان صاحب کے دھرنوں کی اصل جو سازش تھی وہ سامنے لا کر انہوں نے رکھ دی، تو عمران خان صاحب کو اچھے کیسے لگتے؟ عمران خان صاحب نے 2018 میں ان پر اپنا 2014 میں الزام لگایا تھا، اور برملا لگاتے تھے کہ یہ صحافیوں میں پیسے، جس طرح عمران خان صاحب کبھی میر شکیل کو رگڑ رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی کو رگڑ رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی کو، اور نام لے لے کر، اسی طرح آفتاب سلطان کا نام لے لے کر تقریروں میں عمران خان صاحب نے ان پر الزام لگایا کہ جی یہ صحافیوں میں پیسے تقسیم کرتے رہے ہیں، اور نواز شریف کے حق میں وہ سارا کیمپین چلوانے کے لیے۔ پھر عمران خان صاحب نے یہ بھی الزام لگایا تھا، وہ مجھے، کیونکہ میں نے BBC کی سٹوری پڑھی تو ساری چیزیں یاد بھی آنا شروع ہو گئی نا۔ عمران خان صاحب نے یہ بھی الزام لگایا تھا کہ جی IB نے مسلم لیگ نون کے 2018 کے کینڈیڈیٹس کا جو ہے وہ کی ہے، سلیکشن کی ہے، اسکروٹنی کی ہے، یا ان کے لیے انہوں نے مضبوط کینڈیڈیٹس انہوں نے ڈھونڈے ہیں۔ حالانکہ اس وقت یہ ہو رہا تھا کہ عمران خان صاحب کو کینڈیڈیٹس دیے جا رہے تھے کہ جی یہ ہے اٹھا لو، پھر اٹھا کر پھر وہ، خیر وہ تاریخ ہے جہانگیر ترین صاحب کا جہاز جس طرح چل رہا ہوتا تھا، تو عمران خان صاحب کو ایجنسیاں پراپر شکار کر کے دیتی تھیں کہ جی یہ، اور وہ اب سامنے آ گیا ہوا نا کہ جی یہ والا کینڈیڈیٹ لاہور کا دفتر مسٹر ایکس کا، مسٹر وائی کا، جو آپ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں جن کو مسٹر وائی ملتان والے اور مسٹر ایکس لاہور والے، تو یہ والے جو بھی سارا جو نیٹ ورک ہوتا تھا وہ اس وقت عمران خان صاحب کے لیے کام کر رہا ہوتا تھا، وہاں پر فیصلے ہو رہے تھے کون سے حلقے پہ کون سا کینڈیڈیٹ ہو۔ تو عمران خان صاحب اس وقت DGI کو الزام لگا رہے تھے ان کو، اپنے سکندر سلطان، آفتاب سلطان پر، کہ جنہوں نے مسلم لیگ نون کے لیے کینڈیڈیٹس کا بندوبست انہوں نے کیا تھا۔ چلیں ممکن ہے بات ٹھیک ہو، لیکن یہ تو تھے الزامات۔ عمران خان صاحب الزامات کی حد تک نہیں رکے تھے، اب وہ ہوتا ہے نا کہ اپنا کیا آگے آتا ہے نا، کہ اب اگر وہ چیئرمین نیب بن گئے اور اگر لاہور ہائی کورٹ سے، عدالت سے بچ گئے، تو عمران خان صاحب کو لگ رہا ہے کہ یار پھر تو میری خیر نہیں ہے، پھر میرے خلاف کچھ نکلے گا، اور بہت کچھ ہے جو کہ دبا دیا گیا تھا۔ آفتاب اپنا جاوید اقبال صاحب کی ویڈیو کے ذریعے بلیک میل کر کے، اب تو اس چیزیں پروو ہو چکی ہوئی ہیں، بلیک میلنگ کے ذریعے وہ جو کچھ کیا گیا تھا، تو خان صاحب تو اب ڈر رہے ہوں گے نا۔ خان صاحب نے 2020 میں ان کے زمانے میں آفتاب سلطان پر اختیارات کے ناجائز استعمال، بدعنوانی، گاڑیوں کی خرید و فروخت، اس معاملے پر ان پر ریفرنس بنایا گیا تھا، اور پھر وہ واپس بھی لے لیا گیا تھا، لیکن وہ ریفرنس عمران خان صاحب کے دباؤ میں آ کر نیب نے بنایا تھا 2020 میں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں عمران خان صاحب کے آ رہی آگے، اسی وجہ سے عمران خان صاحب جو ہیں اب آج سے عمران خان صاحب شروع
بلکہ کل سے شروع ہے، ان کی پارٹی شروع ہو گئی ہے. آپ سنیں گے کہ وہ اب اوئے کریں گے آفتاب سلطان، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تم نے اگر یہ کیا وہ کیا، ایڈوانس میں. کیونکہ عمران خان صاحب ایڈوانس میں حملہ کرتے ہیں، اٹیک کرتے ہیں ایڈوانس میں، تو وہ ایڈوانس میں اٹیک کریں گے اپنا ان پر، آفتاب سلطان صاحب پر. اب دیکھتے ہیں آگے معاملہ کہاں جاتا ہے. لیکن ایک چیز جو ہے پاکستان میں جو ہمارے اس طرح کے ادارے ہیں، یہاں پر عموماً یہ ہوتا ہے کہ ریٹائرڈ جرنیل یا ریٹائرڈ ججز، الیکشن کمیشن، نیب، اپنا ہمارے جو یہ سول ایویشن کے ادارے، اس طرح وہ اس طرح کے لوگ ہی تعینات ہوتے ہیں. لیکن 18ویں ترمیم اور خاص طور پر سی او ڈی کے بعد یہ ہوا تھا کہ یار چیئرمین نیب ہو، چیف الیکشن کمشنر ہو، یہاں پر بیوروکریٹس لگائے جانے چاہیے، زیادہ مؤثر ہوتے ہیں، زیادہ بہتر ہوتے ہیں. تو پہلا تجربہ جو سکندر سلطان راجہ کا الیکشن کمیشن کا، وہ کافی بہتر رہا. اور اس سے پہلے قمر زمان چودھری صاحب چیئرمین نیب رہ چکے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی کے زمانے میں. تو وہ بھی کوئی اس طرح انہوں نے وچ ہنٹنگ نہیں کی تھی، اس طرح انہوں نے پولیٹیکل انجینئرنگ جس طرح کی جا رہی ہے اس طرح نہیں کی تھی. ظاہر ہے پاکستان میں بیوروکریٹ، پاکستان میں افسران، وہ ان کے یارانے مفادات سارے ہوتے ہیں اور سیاسی لوگ بھی اپنا فائدہ اس سے اٹھا لیتے ہوتے ہیں. لیکن اس طرح نہیں ہوا تھا جس طرح جاوید اقبال کے زمانے. حالانکہ جاوید اقبال کو بھی تو شاہد خاقان عباسی اور خورشید شاہ صاحب نے لگایا تھا. تو اب یہ تجربہ اپنا سکندر سلطان راجہ اور قمر زمان چودھری کے بعد ایک اور تجربہ ہے، اور امید یہی ہے کہ یہ بہتر ہوگا. جس طرح عمران خان صاحب چیخ رہے ہیں تو پھر لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ کام بہتری کی طرف جائے گا. اچھا جی، اب اصل بات پر آتا ہوں، یعنی آج کی بات پر. اصل تو یہ بھی تھی، وہ نقلی نہیں تھی. آج کی بات پر آتا ہوں. آج ابھی کچھ دیر کے بعد پنجاب اسمبلی کا وہ اجلاس ہے جس پر سب کی نظریں ہیں، اور 17 جولائی کے الیکشن کے بعد یہ اجلاس مزید ہنگامہ خیز ہو گیا. اگر 17 جولائی کو مسلم لیگ نون میجورٹی لے جاتی، 9-10 سیٹیں لے جاتی، تو پھر اتنا سنسنی خیز یہ اجلاس نہ ہوتا، اتنی سیاست میں سنسنی خیزی نہ ہوتی. لٹرلی مورچہ بندیاں ہو رہی تھیں، ایسے بندے بس یوں ادھر تم بیٹھ جاؤ، ادھر میں بیٹھ جاتا ہوں. مطلب جو لوگ پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے پارلیمانی پارٹی کے ارکان کو جن جن ہوٹلوں میں ٹھہرایا ہوا ہے، 4 پر ایک چوکیدار بٹھایا ہوا ہے، اور چوکیدار بھی کوئی بڑا لیڈر، تاکہ کوئی جا نہ سکے. واش روم جا رہا ہو تو بھی پوچھے گا جی ہاں کہاں جا رہے ہو. جو غلام سرور خان صاحب کو کہا گیا کہ تم نے بیٹھنا ہے بھائی، اور اسد عمر کو کہا گیا کہ تم نے فلاں روم کو پر نظر رکھنی ہے، عطا طارق کو کہا گیا تم نے فلاں پر نظر رکھنی ہے، حسن مرتضیٰ کو کہا گیا تمہارے سامنے تمہارے 5 پیرو ہیں، یہ تم نے ان کو سنبھال کے رکھنا ہے. تو یہ پوزیشن ہے، اتنی سنسنی خیزی ہے. کیوں؟ سوال یہ ہے کہ کیوں تحریک عدم اعتماد سے اٹھنے والا جو طوفان ہے تھمنے کا نام کیوں نہیں لے رہا؟ مرکز میں تھم گیا. عمران خان صاحب مرکزی حکومت کے خلاف احتجاج کر کے، تحریک چلا کے، لانگ مارچ کر کے چپ کر کے بیٹھ گئے. پنجاب کے معاملے پر عمران خان صاحب یا پرویز الہی صاحب نے اتنا کیوں معاملے کو رگیدا ہوا، اتنا کیوں لمبا کیا ہوا؟ 5 ماہ ہو گئے. مارچ میں تحریک عدم اعتماد آئی تھی، اور مارچ کے بزدار صاحب کے خلاف وہ پھر واپس ہو گئی جو بھی ہوا. لیکن مارچ سے لے کے اب تک پنجاب کو سکون نہیں لینے دیا جا رہا. وجہ کیا ہے؟ اگر پنجاب کو سکون لینے دیا گیا تو پھر مرکز ہاتھ نہیں آئے گا. اصل چیز یہ ہے ابھی، کیونکہ کچھ دیر کے بعد پتہ چل جائے گا. کل رات جو پارلیمانی پارٹیوں کے اجلاس ہوئے، عمران خان صاحب نے بھی خطاب کیا، عمران خان صاحب نے ایڈوانس میں احتجاج بھی کروا لیا. اس میں تو دعویٰ یہ کیا جا رہا تھا کہ تحریک انصاف نے ان کے پاس 186 ارکان جو ہے مقامی ہوٹل میں آ گئے تھے. کچھ سورسز بتا رہے تھے کہ جی نہیں، کوئی کہہ رہا تھا 172 ہیں، کوئی کہہ رہا تھا 178 ہیں. جتنے بھی تھے، اب اس نمبر میں ہم نہیں جاتے. ابھی پنجاب اسمبلی میں جب سارے اپنے اپنے پیش کریں گے ارکان کو گاڑیوں میں لاد کر، کیونکہ اب ظاہر خدشہ ہے نا کہ کسی کو اگر چھوڑ دیں اور وہ ادھر ادھر ہو جائے تو پھر گڑبڑ ہو جائے گی. اس لیے جلوس گاڑیوں میں پہرے میں لایا جائے گا ارکان کو. تو وہ جب آئیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ جی کتنے ارکان جو ہے وہ کس کے پاس ہے اور حکومت کس کی رہے گی. اب دلچسپ چیز یہ ہے کہ پنجاب میں عمران خان صاحب، جیسے میں نے پہلے کہا کہ اپنے معاملے پر اپنی حکومت گنوا کر بھی چپ کر کے بیٹھ گئے. پنجاب میں کیوں نہیں چپ کر کے بیٹھے؟ تو اس کا سادہ سا معاملہ یہ ہے کہ پنجاب کوئی پولیٹیکل پارٹی پنجاب میں کسی تگڑے کو وزیر اعظم نہیں بنائے گی، وزیر اعلیٰ نہیں بنائے گی. یہ پرویز الہی صاحب آج اگر وعدے کے باوجود اٹھ کر ادھر چلے گئے، کل آصف زرداری صاحب گئے تھے وہاں پر شجاعت حسین صاحب کے ہاں، پرویز الہی صاحب کے وہ گلے شکوے بھی تھے کہ جی آپ نے وعدہ بھی کیا تھا، آپ نے ضمانت دی تھی، میں نے ادھر آپ کی ضمانت پر آگے ضمانت دی تھی کہ جی آپ ہمارے ساتھ چلیں گے، لیکن دیکھیں پرویز الہی ادھر چلا گیا. ساری چیزیں ہوئیں، گلے شکوے ہوئے. لیکن پرویز الہی صاحب اگر وعدہ کر کے اپنا
عمران خان صاحب کی طرف چلے گئے، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور JUI کے اتحاد میں نہیں رہے، تو اس کے پیچھے بھی ایک تاریخ ہے. وہ تاریخ یہ ہے، وہی جو پنجاب کی جنگ میں بتا رہا ہوں کہ کیوں چل رہی 5 ماہ سے. وہ تاریخ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے ایک بار نہیں 2 بار وعدہ کیا تھا پرویز الہی صاحب سے کہ جی آپ کو وزیر اعلیٰ بناؤں گا. آخری بار جو ہے انہوں نے پرویز الہی کو بنانے کے بجائے اپنے والد صاحب کے کہنے پر یا اپنی مرضی سے شہباز شریف صاحب کو 1997 میں وزیر اعلیٰ بنا لیا، اور اس کے بعد یہ بات پرویز الہی صاحب دل میں لے کر بیٹھ گئے. انہوں نے کہا کہ جی پہلے بھی وعدہ پورا نہیں کیا تھا، اب بھی نہیں کرتے، اس لیے میں ادھر چلا گیا ہوں. کیوں نواز شریف صاحب پرویز الہی صاحب کو نہیں وزیر اعلیٰ بنانا چاہتے تھے؟ کیونکہ اگر پرویز الہی نواز شریف کی وزارت عظمیٰ کے دور میں بن گئے تو پھر پرویز الہی نے نواز شریف کی سیاست ختم کر دینی تھی، جس طرح نواز شریف نے جنیجو کی سیاست ختم کر دی، جس طرح نواز شریف بے نظیر بھٹو کے سامنے قداور شخصیت کے طور پر کھڑے ہو گئے، جس طرح نواز شریف پاکستان کی اس وقت سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر ہیں. عمران خان صاحب اپنا ابھی کہتے ہیں کہ جی میری پولیٹیکل پارٹی بڑی ہے، لیکن اگر قومی اسمبلی میں عددی اکثریت اور پنجاب اسمبلی کی دیکھی جاتی پارٹی وائز 2018 کے انتخابات میں تو پھر نون لیگ تھی. بہرحال اب مسئلہ یہ ہے پنجاب کا، یا جس کی وجہ سے پنجاب اس وقت بیچارہ سزا بھگت رہا ہے، کہ پنجاب پاکستان کی جو مجموعی تعداد ہے قومی اسمبلی کی نشستوں کی، اس میں پنجاب کے پاس 51% پنجاب ہے، میجورٹی ہے پنجاب. پاکستان میں ٹوٹل قومی اسمبلی کا ایوان ہے 342 کا. اس میں پنجاب کی سیٹیں، میں جنرل اور مخصوص ملا کر ٹوٹل بات کر رہا ہوں، 342 کے ایوان میں پنجاب میں کتنی سیٹیں ہیں؟ 173. ایک سیٹ زیادہ ہے، 172 سادہ اکثریت ہے، اور سادہ اکثریت سے بھی ایک سیٹ زیادہ ہے پنجاب کی 342 کے ایوان میں. سندھ میں 75، خیبر پختونخوا کے پاس 55، بلوچستان 20 اور 3 اسلام آباد. تو یہ 4 یونٹس جو ہیں وفاقی دارالحکومت اور 3 صوبے، یہ ملا کر پنجاب سے کم ہے ایک سیٹ. تو پنجاب میں نواز شریف صاحب اسی لیے دوسرے صوبوں میں اتنا زیادہ فوکس نہیں کرتے، پنجاب سے میجورٹی لے لیتے ہیں، کچھ ایک آدھ سیٹیں ادھر ادھر لے جاتے. 1997 میں پیپلز پارٹی نے میرا خیال ہے پنجاب سے صرف ایک سیٹ جیتی تھی، صرف ایک، باقی سارا نواز شریف کے پاس جو 2/3 میجورٹی تھی. 2013 میں نواز شریف صاحب پنجاب کو کلین سویپ کر گئے تھے، PTI نے کوئی 35-36 سیٹیں لی تھیں، اور باقی پیپلز پارٹی کو 2-4 سیٹیں ملی تھیں، باقی نون لیگ لے گئی تھی ساری سیٹیں. تو پھر نون لیگ نے اپنے باقی ملا جلا کے حساب کتاب لگا کے اپنی حکومت بنا لی تھی. تو پنجاب کو عمران خان صاحب اسی لیے کسی کے حوالے نہیں کرنے دینا چاہ رہے، لیکن غلطی عمران خان صاحب یہ کر رہے ہیں کہ پنجاب پر بٹھا رہے پرویز الہی صاحب کو. پھر پرویز الہی صاحب نے PTI کی سیاست نہیں رہنے دینی، پھر پرویز الہی صاحب جو ہے وہ اپنی سیاست کریں گے، اپنی پارٹی کی، اپنے خاندان کی. تو بہرحال اسی وجہ سے پنجاب کی جنگ ہے، جس کا آغاز ہوا تھا تحریک عدم اعتماد سے، اس پر پھر حمزہ شہباز اپنا عمران خان صاحب نے عثمان بزدار سے ریزائن بھی لے لیا تھا. ریزائن کے بعد پھر حمزہ شہباز کا الیکشن بھی ہونے سے روکا گیا تھا. پھر لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر پہ الیکشن ہوا 3 اپریل، 6 اپریل، 16 اپریل، اس کے بعد پھر 29 اپریل کو حلف ہوا، حلف بھی نہیں ہونے دیا جا رہا تھا. تو یہ ساری جنگ کی وجہ یہ تھی کہ یار پنجاب جو ہے وہ عمران خان صاحب ہر صورت چاہتے تھے کہ واپس کریں، لیکن واپس لے کر پنجاب پرویز الہی صاحب کے حوالے کریں گے تو زیادہ نقصان ہوگا. میں آخر میں جاتے جاتے جو عثمان بزدار صاحب، وہ میں تصویر جو بات کرنے لگا تھا اس میں عثمان بزدار صاحب آپ کو کہیں نظر نہیں آ رہے. اسی وجہ سے عمران خان صاحب نے عثمان بزدار کا سلیکشن کی تھی 2018 کے انتخابات کے بعد، کہ کوئی ایسا بندہ ہو جو لیڈر نہ بن سکے، جس میں صلاحیت ہی نہ ہو لیڈر بننے والی. ورنہ پنجاب جیسے صوبے پر 4.25 سال حکومت بنانے کے بعد جب پنجاب میں دوبارہ PTI اور اتحادی حکومت بنانے جا رہے ہیں تو سب سے زیادہ اہم کردار ہونا چاہیے تھا عثمان بزدار کا، لیکن وہ کہیں نہیں ہے، کسی خاتے میں نہیں، کسی حساب کتاب میں نہیں، نہ ضمنی انتخابات میں، نہ یہاں پر. تو یہ چاہ رہے ہیں عمران خان صاحب کہ پنجاب اپنے پاس رکھے، لیکن اب اگر پرویز الہی صاحب آ گئے تو عمران خان صاحب کو دھو دیں گے. رزلٹ تھوڑی دیر میں آ جائے گا، چند گھنٹوں میں آ جائے گا. اچھا جی، اب آپ جاتے جاتے ساڑھے بھرا این رؤوف کلاسرا صاحب انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، بڑا دلچسپ ٹویٹ ہے. اس میں تصویر ہے شاہ محمود قریشی صاحب کی اور ان کے ساتھ پرویز الہی صاحب اور بیچ میں ایک اور شخصیتیں. لکھتے ہیں جی پہلے زرداری نے 2008 میں وزیر اعظم نہ بنایا، یوسف رضا گیلانی کو بنا دیا. پھر عمران خان نے 2018 میں عثمان بزدار کو وزیر اعظم بنا دیا. 2022 بیٹے کا چانس نکل رہا تھا تو وزارت اعلیٰ پرویز الہی لے اڑے. مجھے یہ تصویر دیکھ کر رونا آ رہا ہے. میرے 4 ملتانی مختوم ساتھ قسمت کتنا مذاق کرے گی اور
کب تک؟ شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے انہوں نے لکھا ہے. تو شاہ محمود قریشی صاحب، ان کے صاحبزادے یا کوئی اور تگڑا سیاسی بندہ عمران خان قبول نہیں کر رہے تھے، لیکن اب بنانے جا رہے پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ. تو عمران خان صاحب کی سیاست کی خیر ہوگی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.